ہوئی اور میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ ٹائم نہیں لگا آپ کے سامنے، صرف 6 ہفتے لگے ہیں آپ کو سمجھ آنے میں کہ میں کیا کوشش کر رہا تھا، اور یہ جو غلام جو انہوں نے ہمارے اوپر ایک امپورٹڈ حکومت ایک غلاموں کو مسلط کیا ہے، یہ اب آپ کے سامنے 6 ہفتے نہیں گزرے کہ 30 روپے انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں تیل کی، ڈیزل اور پٹرول کی، جبکہ ہندوستان کیونکہ آزاد فورن پالیسی ہے، اس کے باوجود کہ وہ امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، انہوں نے اپنی قیمتیں کم کر دی ہیں، 25 روپے لیٹر، مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں، انہوں نے کم کر دیے کیونکہ انہوں نے روس سے تیل 30% کم پہ امپورٹ کیا، جو ہم نے روس سے نیگوشیٹ کر لیا تھا۔ حماد اظہر جو پیٹرولیم منسٹر ہے، انہوں نے خط اپنا دکھایا ہے کہ ہم نے ان سے 30% کم پہ، یعنی ہم نے ان کو ڈسکاؤنٹ پہ ان سے تیل لینے کا معاہدہ کر لیا تھا۔ تو انہوں نے امریکن پریشر پہ اور پھر انہوں نے IMF پہ پریشر ڈالا، قیمتیں انہوں نے اس کی وجہ سے بڑھا دی ہیں۔ IMF نے پریشر ڈالا کہ آپ قیمتیں بڑھائیں پیٹرول اور ڈیزل کی، اور پھر جدھر سے ہمیں سستا تیل مل سکتا تھا وہ امریکنوں کے خوف سے، اپنے آقاؤں کے خوف سے انہوں نے وہ تیل نہیں لیا جو ہندوستان نے لیا، جبکہ ہندوستان ایک اسٹریٹجک ایلائی ہے امریکہ کا۔ اس کے باوجود انہوں نے سستا تیل لیا اور آج اپنے قوم کو فائدہ پہنچائے۔ یہ ہے فرق ایک آزاد فورن پالیسی کا، ایک غلامانہ فورن پالیسی کا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ میرے خلاف سازش کی۔ اس مراسلے میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان روس کیوں کیا، لکھا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے۔ اور دوسری وجہ ہمارے پروٹیسٹ کی یہ تھی کہ ایک یہ کہ ہم کسی قسم ہم آزاد لوگ ہیں، ہمارا ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پہ، ہمارا نعرہ وہ یہ تھا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بت کے سامنے جھکنا شرک ہے، یہ آپ خوف کے بت کے سامنے بھی شرک ہے، لالچ بھی شرک ہے، آپ جب بھی کسی سے ڈر کے اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ تو ہم تو اس کو کبھی مانیں گے نہیں، اس امپورٹڈ حکومت کو، اور اس لیے ہمارا پروٹیسٹ ایک وجہ یہ تھی، اور دوسرا پروٹیسٹ اس وجہ سے تھا کہ یہ وہ حکومت ہے جس میں 60% لوگ ضمانت پہ ہیں، یہ اس ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں۔ میں نے 26 سال پہلے جب پالیٹکس شروع کی تھی، میں کرپشن کو لے کے آیا تھا پاکستان کے ایجنڈا پہ، میں نے ان دونوں کو جوائن کر سکتا تھا، میرے لیے تو بڑا آسان راستہ تھا، میرا تو بڑا نام تھا، میں تو چاہے پیپلز پارٹی جوائن کر لیتے یا نون لیگ اگر مجھے شوق ہوتا پاور لینے کا۔ میں نے تب کہا کہ دونوں کرپٹ ہیں، کوئی لوگوں نے کہا جی بیوقوف ایسے پالیٹکس نہیں آتی جی، ایک سے دوستی کر کے یا دوسرے، میں نے کہا یہ دونوں کرپٹ ہیں 26 سال پہلے۔ اور یہ لوگ اتنی جد و جہد کے بعد جب ہم ان کو شکست دی دونوں کو، اور جب ہم اقتدار میں آئے، تو یقین کریں کہ ان کے اوپر جو کیسز تھے وہ سارے پرانے کیسز تھے، ہم نے نہیں بنائے کیسز، ہماری گورنمنٹ نے کیسز بنائے، سوائے وہ مقصود چپڑاسی کے اور FIA کے کیس شہباز شریف کے اوپر اور TT کا کیس، باقی سارے ان کے کیسز ان کے اپنے دور کے کیسز ہیں۔ تو وہ کیسز بھی ان کی اتنی پاور تھی، اتنا ان کا انفلوئنس تھا مافیا کا، ان کی اتنی پینیٹریشن تھی پاکستان کے انصاف کے نظام پہ کہ وہ کیسز ہی نہیں ختم ہوتے تھے، وہ چلتے جاتے تھے آگے، کبھی بیل ہو جاتی تھی۔ اور اب یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان سزا یافتہ لوگ، جو کہ وہ سب سے بڑا سزا یافتہ جو مجرم ہے پاکستان کا، جو یہاں سے بھاگا ہوا ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کرے گا پاکستان کے، اس سے سارے بھاگے جاتے ہیں اسے اس ملک کے فیصلے کروانے کے لیے۔ اور دوسرا باپ بیٹا دونوں سزا ہونی تھی ان کو، یہ جو 24 ارب روپے FIA کے کیسز کے اندر ان کو سزا ہونے کا ٹائم تھا، کیسز کھینچتے رہے 1 سال تک۔ ان کو دونوں باپ بیٹا ضمانت پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے، میں آپ کو آج کہتا ہوں، میں نے آج اپنی ساری کور کمیٹی کے سامنے کہا ہے، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، میں کبھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، میں ان کے لیے آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے، آج ہم نے اپنا جائزہ لیا ہے،
ہم نے پوری تیاریاں شروع کر دی ہیں. میں نے ان کو 6 دن کا ٹائم دیا تھا. اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا کہ ہم پھر کب آ رہے ہیں اسلام آباد, اور انشاءاللہ اس باری تیاری کر کے آئیں گے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا, جس طرح کا تشدد کیا, جو انہوں نے گلو بٹ ہمارے خلاف استعمال کیے, جس طرح کے انہوں نے کیسز بنائے, سب کے اوپر, ہم سب کے اوپر کیسز بنا دیے, FIR کاٹ دیے. کیونکہ ان چوروں کا یہی کام ہے. یہ جو مافیاز ہیں, ان کا کام ہی یہ ہے کہ یا تو لوگوں کو خرید لو, جس طرح ججز کے اوپر وہ جو کوئٹہ بینچ کے اوپر بریف کیس لگتے تھے, جو سارے انہوں نے ٹیلی فون کال کر کے ججز سے وہ جسٹس کی سے فیصلے لے رہے ہیں, یہ شہباز شریف یا ان کی پارٹی والے, یا پھر سپریم کورٹ کو ڈنڈوں سے حملہ کر لو اگر وہ پیسے نہ مانگے, اگر جسٹس سجاد علی شاہ, یہ تو وہ مافیا ہے. یا پھر ٹیپیں بنا لو ججز کے اوپر اور ان کو ٹیپوں سے بلیک میل کرو, یہ تو وہ مافیا ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا سسلین مافیا. تو یہ لوگ اب ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے, کتنی FIR کاٹیں گے. ہم نے فیصلہ کیا, پہلے تو مارچ کی تیاری آج سے میں نے سب کو لگا دیا کہ ابھی سے اپنے اپنے حلقے میں جائیں اور تیاری کریں. اب وہ کہ جو انہوں نے ہمارے سے کیا ہے اس کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, وہ ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے. دوسری چیز, سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے پٹیشن لے کے, اور سپریم کورٹ سے آج ہم پوچھیں گے, ہم انشاءاللہ منڈے کو لے کے جا رہے ہیں پٹیشن, کہ کیا اس ملک کے اندر ایک پرامن احتجاج, اور احتجاج بھی ان چوروں کے خلاف, پرامن احتجاج, کیا یہ اس ملک میں ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں واضح طور پہ بتا دیں کہ کیا یہ پکڑ دھکڑ ہونی ہے اگر ہم اگلے پرامن احتجاج کریں گے یا نہیں ہونی. ہمیں یہ واضح طور پہ بتا دیں سپریم کورٹ کہ یہ ہمیں ساری جگہ سڑکیں بند کریں گے, کنٹینر لگائیں گے, ملک کو تنگ کریں گے, سب کو بند کریں گے. 20 لاکھ لوگ لندن میں عراق وار کے خلاف نکلے, ایک کنٹینر نہیں لگا, ایک کچھ نہیں کو, کسی نے کسی کو نہیں پکڑا, کسی نے رات کے اندھیروں میں چھلانگیں نہیں ماری ان کے گھروں کے اندر اور ان کی عورتوں کو تنگ کیا. میں آج ڈاکٹر یاسمین کو بٹھایا ہوا ہے. ڈاکٹر یاسمین 70 سال سے اوپر ہے. ان سے جو سارے ان کی ویڈیو چل رہی ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ, کہ ہم جس طرح کوئی ملک دشمن تھے, ہم پتہ نہیں کوئی اسلام آباد میں کوئی انتشار پھیلانے آ رہے تھے. ہم نے 126 دن کا دھرنا کیا ہوا ہے اسلام آباد میں, ڈی چوک میں. بتایا ہم نے کیا کوئی توڑ پھوڑ کی, کوئی کسی کو کچھ کیا. وہ بھی جو انہوں نے کیس بنایا وہ PTV کا, میں چیلنج کرتا ہوں وہ فراڈ تھا. میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے بتائیں وہاں CCTV کیمرہ لگے ہوئے, وہ ہمارے نہیں تھے. ابھی ہمیں انفارمیشن ہے انہوں نے کئی درختوں کو آگ لگا دی. وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے. وہ ایک جگہ پولیس والے کر رہے تھے, ایک جگہ نون لیگ والے لوگ کر رہے تھے ہمارے اوپر ڈالنے کے لیے, کیونکہ یہ مافیا ہے. ہمارا ہمیشہ پرامن احتجاج رہا ہے. میں اگر پاکستان میں فیملیز کو بلا رہا ہوں, فیملیز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں, اور فیملیز تھی رات صبح کے سارا راستہ جو میں اسلام آباد انٹر کیا 7 گھنٹے لگے, دونوں طرف سڑک کی تصویریں آپ کی, عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, بچے لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. تو کیا ہم انتشار کرنے آ رہے تھے؟ تو ہم نے سپریم کورٹ کو انشاءاللہ منڈے کو جائیں گے. ہم نے CCP لاہور اور وہ جو دوسرا DG آپریشنز ہے, ہم نے ان کے DIG آپریشن, ہم نے اس کے اگینسٹ عدالت میں جانا ہے, ان کے اگینسٹ FIR کٹوانی ہے جو انہوں نے کیا. اسلام آباد کا جو IG ہے, جو مجرم, اس کو سزا ہونے والی تھی لاہور کی سیف سٹی میں, اس نے بٹھایا یہاں تاکہ یہ غلط کام کرے. ہم نے جن ہم نے نام لکھ رہے ہیں پولیس آفیسرز کے, ساروں کو ہم نے لے کے جانا ہے, ان کے اوپر FIRs کاٹیں گے. ہم نے ان کو کبھی ان کے سارے نام سارے سوشل میڈیا پہ ان کی شکلیں ڈالیں گے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. اور میں اپنے سپریم کورٹ کو, اپنی عدلیہ کو, دیکھیں یہ پاکستان کی جمہوریت کا اب امتحان ہے. کیا ہماری جمہوریت میں یہ آپ اجازت دیں گے کرنے کے لیے؟ کیا آگے اگر آپ پرامن احتجاج کے دروازے روکیں گے تو کیا ہم گھر میں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور قبول کر لیں گے ان سب کو؟